مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ یہ آیت جو اوپر شیئر کی گئی ہے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت، بچپن سے ہم اس آیت کے بارے میں جانتے ہیں، اس کو بہت سے ہم سب کو زبانی یاد ہے یہ، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، محبت خدا نے ہم سے کی ہے، اور اس کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس کی محبت کو قبول کریں اور اس کے ساتھ گہرے تعلق میں جڑ جائیں۔ اس کی محبت آج بھی ویسی کی ویسی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں اس محبت کو ریسیو کرنا، قبول کرنا ہے اور اپنا آپ، اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اگر سب کچھ حاصل کر کے اپنی جان ہی کا نقصان اٹھائے تو کیا حاصل؟ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم زندگی میں کسی بھی پوزیشن پہ چلے جائیں، اگر ہمارے پاس یسوع مسیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی مقام اس دنیا میں حاصل کر لیں یا جو کچھ بھی حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، اگر اس سب میں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے اب ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے مقصد میں وہ شامل نہیں ہے، تو یقین مانیے کہ کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ، کوئی حاصل نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے اور وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس کے کلام کا مقصد اس کے لوگ، اس خداوند کے خادم جو آپ بارہا یہ کلام سنتے ہیں، اس کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اس چیز کے بارے میں کوئی ڈرایا جاتا ہے یا اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خداوند صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں اور سب اس کے ساتھ تعلق میں، ذاتی تعلق میں اس کے ساتھ بندھ جائیں، کیونکہ وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ ابھی اس کا رحم قائم ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو پھر وہ جج کرنے کے لیے آئے گا، وہ ججمنٹ کرنے کے لیے آئے گا، اور پھر وہ ایک عادل منصف ہے۔ اس کے انصاف کا تقاضا پھر یہی ہوگا۔ وہاں پہ ہم اس کے تب اس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ رحم کرے گا، وہ معاف کرنے والا نہیں۔ اس کا رحم کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، جس کو ہم نے اس کو اپنی زندگی میں اس کے رحم کو قبول کرنا، اس کی محبت کو قبول کرنا ہے، نہ کہ ہم آئندہ وقت تک کے لیے بھی اس انتظار میں رہیں کہ نہیں، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جب اب اس نے آنا ہے تو وہ جج بن کے آئے گا، وہ عدالت کرنے کے لیے آئے گا، اور اس کی شخصیت کے جو مختلف اوصاف ہیں اس میں سے ایک سب سے بڑا اس کا وصف یہ ہے کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ منصف ہے، وہ اپنے جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ وہ رحم کرنے والا ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑا اس کی پرسنالٹی کا ایٹریبیوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انصاف کرنے والا ہے، اور تب وہ انصاف کرے گا اور اپنے جو کہے گے، جو اس کا کلام ہے اس کو بے شک پورا کرے گا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ خداوند کو دے دیجئے، اپنی زندگی، اپنا تعلق، ایک خاص تعلق خداوند کے ساتھ بنا لیجئے، اور میرا ایمان ہے اور آپ سب بھی اس چیز کو اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے۔ آپ نے اپنی زندگی کا جتنا حصہ، جتنا پرسنٹ بھی آپ کا تعلق خداوند میں ہے، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کی محبت کو آپ سب نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم چاہے اگر ہم 0.5% بھی خداوند کی طرف جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق میں جڑتے ہیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ طور پر ہمیں اس کی برکت، اس کی رحمت ہمیں گھیرتی ہے، ہمیں سنبھالتی ہے، اور ہم نے اس کی محبت کو اپنی زندگی میں آئی ایم شیور کہ ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ لیکن ابھی ہمیں وہ وقت ہے کہ ہمیں اس تعلق میں اور گہرا ہونا ہے، اور اس سے دعا مانگنی ہے کہ خداوند ہمیں اپنے ساتھ تعلق میں قائم ہونے، اپنی پہچان میں اور زیادہ بڑھنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔